اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرا بھائی یا بہن سچی میں امیر ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا وہ روزانہ ایک بار ضرور پڑھا کرے۔ انشاءاللہ مال و دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی اور اللہ پاک آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری فرماتا رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے، اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا یا بعد میں کسی کو خاص طور پر وہ مقام اور منصب نہیں ملے گا اور اس کو مل جائے، تو اللہ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھلائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے انہیں ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کا صحیح پڑھنے کا انداز آ جائے تو ناظرین، یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا بعض اوقات ہمیں معنی بھی پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کے عامل بن جائیں یا اسے کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین، ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو انہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں قرآن پاک میں کہ آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت زیادہ تاثیر اور طاقت والی ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات، حاجات پوری ہوں، تو اللہ کریم غیب سے اس کی خواہشات اور حاجات پوری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، اب وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے لیکن اسے نوکری چھوٹی مل رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے مطابق مل جائے، جو میری تعلیم ہے، جو میرا ہنر ہے، تو وہ یہ دعا وظیفہ حیات بنا لے، اسے پکا پکڑ لے۔ انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہی اللہ پاک اسے بہترین روزگار عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس گر ہے، ہنر ہے، دماغ ہے، لیکن وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ پاک اسے ایسے اسباب عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، تو وہ اللہ اس کی برکت سے اس میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا اسی طرح جو انسان کوئی ایسا اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، یا کوئی اور معاملات ہیں، اللہ اس کی برکت سے اسے اقتدار دے گا جس میں عزت اور بلندی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک نے گویا ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح عظمت والی دعائیں نہیں سکھائیں جو نبیوں نے اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرما کر وہ چیز انہیں عطا فرما دی، گو کہ وہ اس میں اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئیں۔ اب آپ جیسے میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے جی آپ ہمیں وہ خاص وظیفہ بتائیں جو بڑے بڑے عامل آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کہ ہمیں وہ وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں اور آپ ہر طرف آگے ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ہمیں خاص بتا دیں۔ لوگ ہم سے پوچھنے یا اس طرح کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے کہ ہر انسان تگ و دو میں رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ملیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ناظرین، قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے، تو وہ اتنی کتابیں لکھ دی تفسیر پر، لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں جب قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مل جاتی ہے۔ تو آپ اور میں تو ناظرین جانتے ہی کچھ نہیں، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو جائے۔
الحمدللہ میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن فہمی پیدا کرنی ہے، اور اس قرآن فہمی کا فائدہ یہ ہوا کہ اب بڑا طبقہ ایسا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک آیت ہے جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے، دعا اتنی مضبوط ہے کہ پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، دو چیزیں لازمی ہیں، ایک یقین ہو کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جس کی یہ بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ اب یہ کس کی بات ہے؟ تو ناظرین، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا کلام اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا، میرا کام فوراً ہو جائے گا۔ جب آپ دونوں چیزوں میں ڈاوا ڈول ہوں گے، اب دیکھیں بت کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے، کام تو اس کا بھی ہو جاتا ہے، کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ بت کرے گا۔ اسی طرح آپ کسی باطل کے پاس، کسی بدعتی کے پاس، کسی غلط عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا کام ہو گیا، اصل میں وہ کام اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ زمین سے حل ہوگا، زمین سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فلاں کافر سے حل ہوگا، مسئلہ وہاں سے حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ اور فکر اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کام تو ہو جاتا ہے لیکن آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے یاد رکھیں کہ آپ یقین اس پر رکھ کر یہ پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر، ان سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس پر انہیں جو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ میں نے بڑا گناہ کر دیا۔ اب آپ اور میں تو انشاءاللہ بولے ہی نہ، تو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتا۔ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ مانے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی، ان کے بعد بھی کسی کو میسر نہیں آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد اپنے مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ اور برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں، اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والوں کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں سے کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے
جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو واپس دے دیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے ہر وقت حاضر رہتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الصاد کی آیات میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت کے اہلیان اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں طے ہو جاتی، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو، اور ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھا کرے۔ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے وہ دولت کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ اپنی کوئی ترقی چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ نے رکھی ہوئی ہے جو آپ بیان نہیں کر سکتے، تو آپ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور روزانہ اسے کم از کم 70 بار ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آیت کی برکت سے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کو کوشش کریں 1 مہینہ پورا پڑھیں، ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کا وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، جتنی مرتبہ پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے، اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو ضرور دکھائے گا۔ اور ناظرین، دعا کیا ہے ایک مرتبہ سن لیجئے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہا اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اتنی سی مختصر سی دعا ہے، آپ اس کو 70 بار لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا، شہرت بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا،
نوکری اور ترقی بھی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ عزتی میں دعا قبول ہوئی اور جیسی حکومت انہیں بخشی گئی کسی کو ایسی حکومت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے مجھے بہت کوشش کی کہ مجھے میری نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو۔ معاً مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور اس کا خیال آتے ہی میں نے اسے لعنت ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک روایت منسوب ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے کہ ہم مقتدیوں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی اور دوران نماز ہی ہاتھ آگے کو یوں بڑھایا جیسے کسی کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ نماز سے فراغت کے بعد ہم نے اس امر پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے کو جھلسا دے۔ تب میں نے 3 بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے قابو کر کے ستون سے باندھ دوں۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو صبح کو وہ بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ اور ناظرین، یہ روایت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کو دن میں 70 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اگر دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔